سانحہ 9 مئی میں ملوث 25 مجرمان کو فوجی عدالت نے سزا سنا دی۔ مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب ماسٹر مائنڈ کو سزا ملے گی، پاک فوج کا دو ٹوک پیغام۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں جان محمد، داؤد خان، عمران محبوب، عبدالہادی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ علی شان، علی افتخار اور ضیاء الرحمان کو بھی 10 سال قید بامشقت۔ محمد حاشر اور فہیم حیدر کو 6 سال کی سزا سنائی گئی۔ محمد عاشق کو 4 اور محمد بلاول کو 2 سال قید بامشقت کی سزا۔ GHQ حملہ کیس میں راجہ احسان اور عمر فاروق کو 10 سال قید بامشقت بھگتنا ہوگی۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ پر حملے میں ملوث زاہد خان کو 4 اور خرم شہزاد کو 3 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ PAF بیس میاں والی پر حملے میں انور خان اور بابر جمال کو 10 سال قید بامشقت۔ پنجاب ریجیمنٹل سینٹر مردان حملہ کیس میں عدنان احمد، شاکر اللہ اور رحمت اللہ کو 10 سال کی سزا۔ یاسر نواز اور سعید عالم کو بھی 2 سال قید بامشقت بھگتنا ہوگی۔ بنو کینٹ حملہ کیس میں محمد آفاق کو 9 سال۔ چکدرہ قلعہ پر حملے میں ملوث داؤد خان کو 7 سال قید بامشقت کی سزا۔ فیصل آباد میں ISI کے دفتر پر حملے میں ملوث لئیق احمد کو 2 سال قید بامشقت کی سزا۔ 9 مئی کو قومی تنصیبات پر حملے، بانی PTI کی فوج مخالف تقاریر سے ذہن سازی ہوئی، انقلاب کے نام پر لوگوں کو اکسایا گیا اور ویڈیوز بنائیں۔ قیادت نے جناح ہاؤس پر حملے کے لیے ذہن سازی کی، یاسمین راشد اور حسان نیازی کے اکسانے پر حملہ کیا، ملٹری یونیفارم کی شرٹ پہن کر ویڈیو بنائی، پھر شرٹ کو جلا دیا۔ 9 مئی کے مجرمان کے اعترافی بیانات سامنے آ گئے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے مجرمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے، تمام قانونی حقوق فراہم کیے، شواہد کی جانچ پڑتال اور قانونی کارروائی کی تکمیل کے بعد سزائیں سنائی گئیں۔ دیگر مجرمان کی سزاؤں کا اعلان بھی قانونی عمل مکمل کرتے ہی کر دیا جائے گا۔ پاک فوج کے مطابق مجرمان کو سزائیں مفاد پرستوں کے ہاتھوں استعمال ہونے والوں کے لیے واضح پیغام اور مستقبل میں کبھی قانون ہاتھ میں نہ لینے کی وارننگ۔ 9 مئی میں انصاف فراہم کر کے گمراہ اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا۔ کسی کو بھی سیاسی دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ISPR نے شرپسندوں کو صاف صاف بتا دیا۔ 9 مئی کو سیاسی بیانیے کی بنیاد پر مسلح افواج کی تنصیبات پر حملے کیے گئے، شہداء کی یادگاروں پر منظم حملے کر کے بے حرمتی کی گئی، قوم نے سیاسی طور پر بھڑکائے گئے اشتعال انگیز تشدد کو دیکھا۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات تاریخ میں سیاہ باب قرار۔ پچیس ملزمان کو آج سزائیں سنا دی گئیں۔ تاخیر نے ملزموں اور سہولت کاروں کے حوصلے بڑھائے، شہداء اور غازیوں کی توہین کرنے والوں کو ہیرو بنایا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، قانون جب تک ہاتھ میں نہیں ڈالتا تب تک اس سلسلے کا اختتام نہیں ہوتا۔ گورنر سندھ نے کہا، اصل سزائیں تو سیاسی جماعت کی قیادت کو ہونی چاہیے جنہوں نے نوجوانوں کو آگے کیا۔ ملٹری ٹرائل بھی سویلین عدالتوں کی طرح منصفانہ فیصلے سے نظیر قائم ہو گئی، PTI کی بارگیننگ پوزیشن مزید کمزور ہو گئی۔ سما سے گفتگو میں قانونی ماہرین اور تجزیہ کاروں کی رائے، کہا شرپسندوں کی برین واشنگ کی گئی۔ سانحہ 9 مئی سے پاکستان کا امیج عالمی سطح پر متاثر ہوا، منصوبہ سازوں کو بھی سزا ہونی چاہیے، ریاست پر حملے کو نظر انداز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بزور طاقت کچھ بھی کرنے کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ وطن کے محافظ نے جان دے کر دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ خیبر کے علاقے راجگال میں فتنہ الخوارج کے گروپ کی پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش، 4 خارجی جہنم واصل، فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عامر سہیل آفریدی شہید ہو گئے۔ ابھی جو اس وقت جو ہے مذاکرات سے کوئی امید وابستہ کرنا خام خیالی ہوگی، انہوں نے کسی سٹیج پہ قطعی طور پہ کوئی نہیں اپروچ کیا ہوا۔ یہ زبانی جمع خرچ نہ کریں اور میرا خیال ہے اسپیکر صاحب کو اپروچ کریں۔ PTI نے اب تک مخلصانہ رابطہ نہیں کیا، مذاکرات کے لیے اسپیکر سے بات کریں، اللہ برکت ڈالے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سما کو انٹرویو، بولے تحریک انصاف اب تک ہوائی باتیں کر رہی ہے، بانی جیل سے الگ اور پارٹی رہنما کچھ اور بات کرتے ہیں، اشتہاری مہم چلانے والوں کی کوئی منزل نہیں ہوتی، متضاد بیانات کی وجہ سے ان کی نیت پر شک ہے، اس وقت ڈائیلاگ سے کوئی امید رکھنا خام خیالی ہے۔
हुकूमत मुज़ाकरात में गैर संजीदा है। मुज़ाकराती टीम को बानी पीटीआई तक रसाई नहीं दी गई। उमर अयूब का इल्जाम, बोले अडियाला जेल में कोई मुंह उठाकर नहीं जाता, बाकायदा वक्त होता है। बानी से वही लोग मिले हैं जिनके केसेस थे। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई की अहलिया को 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। तमाम मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी। आइंदा समात पर रिकॉर्ड तलब। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लिया जाए, पोजीशन वाज़ेह कर चुका। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन इजलास से पहले सेक्रेटरी को खत। जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत कर दी। लिखा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो गलत इस्तेमाल हो सकता है। आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जज आइन की हिफाजत और दिफा का हल्फ लेता है। तैनाती के रूल्स भी उसी हल्फ के अकास होने चाहिए। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। जजेस तैनातियों के मुजवजा रूल्स का जायजा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी पर गौर। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। यूरोप के लिए पीआईए की फ्लाइट्स का आगाज खुशाइन। फ्लाइट ऑपरेशन निजकारी के लिए संगे मील साबित होगा। जल्द कौमी एयरलाइन को बरतानिया और अमेरिका में भी ऑपरेशनल करने की खुशखबरी मिलेगी। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के लिए उमूर तेजी से निपटाए जा रहे हैं। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। एयरलाइन को किसी वाजिबुल अदा रकम के बगैर बेचेंगे। यमन पर हमले का जवाब। हौसियों का तलबी पर मिसाइल हमला, 14 अफराद जख्मी। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। जबालिया में बमबारी से 7 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 25 शहादतें। यूरोप के लिए पीआईए की फ्लाइट्स का आगाज खुशाइन। फ्लाइट ऑपरेशन निजकारी के लिए संगे मील साबित होगा। जल्द कौमी एयरलाइन को बरतानिया और अमेरिका में भी ऑपरेशनल करने की खुशखबरी मिलेगी। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के लिए उमूर तेजी से निपटाए जा रहे हैं। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। एयरलाइन को किसी वाजिबुल अदा रकम के बगैर बेचेंगे। यमन पर हमले का जवाब। हौसियों का तलबी पर मिसाइल हमला, 14 अफराद जख्मी। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। जबालिया में बमबारी से 7 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 25 शहादतें। और संडे का फंडे, कल तीसरा वनडे। व्हाइट बॉल सीरीज में पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका से आखिरी मार्का। शाहीनों का व्हाइट वॉश के साथ जीत की हैट्रिक का हदफ। प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्किया है।